نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تفسیر سورۃ بقرہ آیت 189، ترجمہ دیکھیں گے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا یہ، مواقیت، اوقات ہیں، پیمانہ ہے، اوقات ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، والحجی، اور حج، اور لیس نہیں، البر، نیکی، بین، یہ کہ، تاتو، تم آؤ، البیوتا، گھروں میں، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے یا ان کی پشت سے، ولیکن، اور لیکن، نیکی، لیکن، البر، نیکی، من، اس کی، یا جو، اتقا، پرہیزگاری اختیار کرے، واتو، اور تم آؤ، البیوتا، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے فوائد، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے اور حج کے اوقات ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے۔ تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں سے اس آیت میں اب حج کا ذکر ہے۔ جو ساتھی پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان کے ذہن کے یعنی ان کو ساتھ رکھتے ہوئے اس چیز کے لیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے 177 آیت البقرہ میں آیت بر پڑھی تھی۔ آیت بر کیا تھی؟ کوزے میں دریا کو بند کیا گیا۔ پورے دین اسلام میں کون سی چیز کہاں کس جگہ آئے گی اس کا تذکرہ تھا، اور جب آیت بر پڑھ لی تو من آمن باللہ سے لے کر کچھ عبادات، کچھ معاملات، اور اسی طرح سے عقائد اور اخلاقیات تھے۔ ابھی تک اس میں سے ہم وصیت، وراثت، روزہ، اعتکاف پڑھ چکے، اور اسی میں پھر دعا کا بھی ذکر آیا۔ اب آگے اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر یعنی حج کا ذکر آنے والا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے یہ ایک ٹائم باؤنڈ عبادت ہے۔ آپ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں سوائے ایک یا دو، تین چند دن پورے سال کے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے چند دن۔ اس کے علاوہ آپ روزہ بھی کبھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے خاص طور پہ مخصوص ایام میں، مخصوص حالت میں اور مخصوص جگہ پہ پہنچنا لازمی ہے۔ یعنی حج جو ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ بہت پابندیوں میں جکڑی ہوئی عبادت ہے، جو اصل میں ایک انسان کو پابند انسان بناتی ہے۔ اب کلاس شروع ہو چکی ہے اور آپ برتن دھو رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ آپ کی ناسمجھی کی بات ہے۔ آپ اس وقت فون پہ میسج چیک کر رہے ہیں، آپ یہاں آ کر سوچ رہے ہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ جو کام علم کی محفل سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی عبادات کے ذریعے سے وہ کام پورا کروا دیتے ہیں۔ حج کی بات جو ہی آئی تو یاد رکھیے کہ حج کا تعلق چونکہ چاند کی ایک خاص تاریخ سے تھی، تو پہلی بات جو اس میں آ رہی ہے وہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے، یہ واو نہیں ہے، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کون کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے۔ لکھیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے میں انتہا سے زیادہ محتاط تھے، اتنے محتاط تھے کہ انتظار کرتے رہتے کہ کوئی عرابی یعنی دیہاتی کم سمجھ شخص آئے اور وہ خود ہی اپنے بھول پنے میں آپ سے کوئی سوال پوچھ لے تو آپ اس کا جواب دے دیں، اور ہم بھی سیکھ لیں گے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب دوسرے لوگ اللہ کے نبی سے سوال جواب کرتے تھے تو پچھلے لوگ پیچھے بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے تھے۔
اور صحابہ کرام علم کے حریص تھے، کبھی خود پوچھتے کبھی خود نہ پوچھتے، تو دوسروں کے پوچھنے پہ جو جواب ملتا اس کو خوشی سے سن لیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل صحابہ کرام نے 14 سوال پوچھے۔ قرآن پاک کی 14 آیتیں ہیں، 14 ٹوٹل ہیں، جس میں سے تقریباً 8 تو سورۃ بقرہ میں ہی آپ کو مل جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سوال جو علم حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سوال کوئی پوچھے تو ضروری نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، اس کی دلیل ہم آگے پڑھیں گے کہ سوال کچھ اور پوچھا گیا تھا لیکن اس کا جواب کچھ اور دیا گیا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ سوال جواب علم حاصل کرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں عموماً لوگ صرف سوال جواب لینے دینے کے لیے کسی دیندار کے پاس آتے ہیں اور دل کیا چاہتا ہے؟ صرف سوال جواب میں ہمیں پی ایچ ڈی کروا دیں، پورا ڈپلومہ دے دیں۔ یہ انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے جو فائدے سے زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو پھر لے کر اور ادھر سے سن ادھر سے سن، اس سے پوچھ اس سے پن، وہ خود ہی پھر سوالوں کا جواب دینے کے قابل سمجھنے لگتے ہیں خود کو، جو کہ بہت ہی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کیا، یسألونک عن الأہلہ۔ اہلہ جو ہے نا یہ حلال کی جمع ہے۔ ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، نیا چاند جس کو کہ چاند ایک ایسی خوبصورت اور انیوژل چیز ہے کہ جس کے اوپر بچے کی بھی نظر جاتی ہے جب ماں اس کو کھانا کھلاتی ہے، وہ دیکھو چاند کو، چندہ ماموں دور گئے۔ کم سے زیادہ، زیادہ سے کام کبھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی چاند کو دیکھے اور اس کے ذہن میں سوال نہ آئے، یہ فطری سی بات ہے۔ تو سوال صحابہ کا کیا تھا کہ یہ چاند کا بھی ایک پتلی سی لکیر ہوتا ہے ہلال کی صورت میں، پھر بیچ میں تقریباً تھوڑے سے زیادہ ہوتا ہوتا بدر منیر بن جاتا ہے، فل مون جس کو کہتے ہیں، اور کبھی بالکل کل ارجون القدیم سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کھجور کی ایک پتلی سی شاخ کی طرح ہونے لگ جاتا ہے۔ تو آخر یہ چاند ہے کیا؟ تو یہاں سوال یہ کرنے کے بجائے کہ یسألونک عن الہلال، واحد آنا چاہیے تھا نا، اہلہ کیوں کہہ دیا؟ ساری گھٹتی بھی بڑھتی بھی صورتیں، یعنی آج اٹھے تو اتنا، کل اٹھیں گے تو اس سے بھی بڑا، پرسوں اٹھیں گے تو اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا، اور اس طرح کرتے کراتے یہ کم سے زیادہ کیوں رہا ہے؟ یعنی اس میں چاند کی ظاہری کیفیت کا بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ چاند کی مطلب اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ تو اہلہ کا لفظ پیچھے ہم نے بات کی تھی آیت 173 میں، اب یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ ایک لفظ قرآن پاک کی کس کس آیت میں آ گیا۔ 173 میں کیا تھا؟ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی کے لیے پکارا جائے۔ یہاں آ گیا ہلال، تو ہلن جو ہلا نیا چاند ظاہر ہونا، قمری مہینہ شروع ہونا، اور احلالن کہتے ہیں نیا چاند دیکھ کر آوازیں دینا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے جو آواز آتی ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ لوگ آپ سے چاندوں کی گھٹتی بڑھتی صورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی محفل میں فطرت کے مظاہر پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب آپ میں یہاں جتنا مرضی اچھا ماحول بنا کر بیٹھیں، لیکن جب ہم باہر نکلیں گے اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ہمارے اس پڑھنے پڑھانے سے اگر کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو علم کی بات تو صرف اس محفل میں رہ گئی اور ختم ہو جائے گا، اس کا مقصد پھر حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک سائلنٹ نہیں، موونگ کائنات کا تصور دیا، یہ بھی لکھ لیجئے۔ اہلہ کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کوئی چیز سیدھی اپنی جگہ کھڑی رہے تو کبھی بھی نہیں بدلے گی، تو کبھی چاند چھوٹا کبھی بڑا، تو یا تو چاند گھوم رہا ہے تو یا زمین گھوم رہی ہے جس کے پاس یہ موجود ہے۔ تو یہ گھٹنے بڑھنے کا تصور تھا، اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی جو ہم ابھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کر دی وہ کیا تھی کہ مکہ میں خاص طور پہ، یعنی عربوں میں، مشرکین میں، اور پوری دنیا میں عمومی طور پہ
چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ بہت سارے توہم تھے ہر دور میں، خاص طور پہ اگر آپ آج دیکھیے تو ہم اس دین اسلام کا ایک خلاصہ پڑھ رہے ہیں، کہیں عبادات، کہیں اخلاقیات، کہیں معاملات، کہیں عقائد۔ حج ایک بہت ہی زیادہ کہہ لیجئے کہ اسٹرانگ قسم کی عبادت ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کے لائف سٹائل کے اندر اپنی ہی جگہ بنا لیتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ چاند گھٹے یا بڑھے، اس سے میری آپ کی ذاتی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام، آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو سنتے پڑھتے وقت یہ شکر کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان بیکار قسم کے توہمات سے نکال دیا۔ کیا زندگی ہوتی ہماری اگر ہر وقت اس خوف میں، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہوگا، وہ ہو گئی تو یہ ہوگا، ایسی چیزیں لوگوں کو پھر مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ آج بھی کچھ بڑی بوڑھیوں کا صرف یہی کام ہے کہ دلوں کو ہلاتی رہیں، یہ ہو گیا، یہ نہ کرنا، ایسے نہیں چلتے، اس کا بھاری قدم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پھر اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک دوسرا دین ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ جس چیز کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ناجائز کہہ دیں گے۔ تو اس سے اپنے لیے عمل لے لیجیے، اس آیت سے کاموں کو ٹھیک طریقے سے کرو، الٹے جوتے پہن کے مت چلو۔ یہ جو پیچھے سے آنا، آگے سے آنا، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں کو پیچھے کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ تو شادی بیاہ تک روکتے ہیں نا، وہ لوگ تو کچھ اس قسم کے کام کرتے تھے، تجارت کے لیے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھتے جائیں گے، اور اسی میں پھر جو حرمت کے 4 مہینے آتے ہیں اس کے معاملے میں بھی ان کی بہت ساری مسائل پریشانیاں تھیں۔ تو یہ آیت اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدعات کے رد کی آیت ہے۔ جب زندگی میں اصل دین کے اوپر نقلی دین کا ونیر چڑھ جاتا ہے، جب اس کی کورنگ ہونے لگتی ہے، تو لوگ پھر ان چیزوں کو کافی سمجھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب اس سے آگے حج کی باتیں شروع ہوں گی، قتال کی بات ہوگی، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوگی، تو شروع میں ہی بتا دیا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جیسے شخص نے تو کیا کیا تھا؟ گھر بنا کے کیا کہا تھا بھلا اللہ سے؟ اللہ تیرا گھر بنا دیا سب کچھ، وارینا مناسکنا۔ ابراہیم نے کیوں کہا کہ ہمیں دکھا؟ کیونکہ ابراہیم کو تو یہ پتا تھا کہ طریقہ عبادت ایجاد نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کے حکم سے ماننے والی چیز ہے، لیکن عربوں نے اس سارے کو چھوڑ چھاڑ کر حج کو ایک قسم کی رسم بنا لیا تھا۔ لکھیے اب اگلی آیتوں کی تمہید ہے اس میں، انہوں نے حج کو ایک ایسا کہہ لیجئے کہ میلہ ٹھیلا بنا لیا تھا کہ اصل دین جو ابراہیم کے دور کا تھا وہ ختم ہو گیا اور دوسری چیزیں پیچھے ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب و غریب سی بات شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو تو نظر انداز کرنے لگ جاتی ہیں اور اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی بدعات اور خرافات پر اصرار کرتی ہیں، اور نقل کو اصل اور اصل کو نقل کرنے والی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے رکو گے تبھی تمہیں دین سمجھ آئے گا، ورنہ وہ تمہارے لیے ایک قسم کا کہہ لیجئے کہ بیکار معاملہ ہوگا۔ تو آج بھی ان دیواروں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر نکلتے ہیں، حج کے نتیجے میں اللہ میں پاک کر دیتا ہے، بس ختم ہو گئی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک اور جملہ لکھ لیجئے کہ دین سے دوری، دین کا فہم نہ ہونا، یہ محرومی کا سبب ہے۔ جب کوئی قوم دین سے دور ہوتی ہے تو دین کے فہم سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ گھر میں سیدھے دروازے سے آنا یا الٹے سے آنا، بھلا اس سے کوئی عقل مند بندہ دیکھے تو فرق پڑتا ہے، لیکن یہ نام نہاد تقویٰ بھی ہے، سیلف میڈ ایڈیشن آف تقویٰ۔ اس لیے اسلام ایسی تمام چیزوں کو پیچھے کرتا ہے، اور ذہنوں میں آئی ہوئی باتوں کو دین بنانا بھی اسی سے سمجھ آتا ہے۔ فلسفے اپنے چھیڑ دو ایسے ویسے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آپ کو مجھے روک دیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد جو ایک خوبصورت سا احساس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خیر کے معاملے کرنے لگ جائے اور شر کے معاملات سے اپنے آپ کو روکنے لگ جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی آیت جس میں ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 190 سورۃ البقرہ۔ اور قاتلو، تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو، یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا،
اور نہ تم زیادتی کرنا۔ انا بے شک اللہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ حج کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ہی قتال کی بات کیوں آ گئی؟ ظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی آگے ہم حج کے ہی بڑھنے لگے ہیں، لیکن بیچ میں حج کے بعد جہاد کا ذکر کیوں آیا؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن یہاں ذرا سا اگر تاریخ کو دیکھ لیں، حالات پہ نظر رکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیسا کیوں ہوا۔ چند باتیں چند فگرز لکھیے کہ آخر ان کا ربط کیا ہے۔ 3 ہجری میں حج فرض کیا گیا۔ سورۃ بقرہ نے نازل ہو کر مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ کس بات سے؟ ایک منٹ جی، حج فرض ہوا تھا 3 ہجری میں، مدینہ آنے کے 3 سال بعد۔ اب اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ حکم پہ عمل جو بھی کرنا چاہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو آباد رکھنا اور میری نسل میں بھی اس چیز کو رکھنا۔ عربوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ابراہیم کے اصل وارث بس ہم ہیں۔ اب جھگڑے لڑائیاں کیسی بڑھی، آپ اس کو ذہن میں اگر لے آئیں، ابراہیم نے اس گھر کو جو توحید کے نام پہ بنایا تھا، مکہ والوں نے بت خانہ میں بدل دیا۔ 360 کے قریب بت تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو جب مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ جا کر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے بت بھی ساتھ لاتے تھے حج کے دوران، ان کا طواف بھی کرتے، بتوں کی تپسیا اور ان کے سارے وہ رسم و رواج بھی پورے کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بائی دا وے جاتے جاتے حج بھی کر جاتے تھے۔ گویا کہ دنیا کا کاروبار بھی چل رہا تھا، اپنے باپ دادا کے نام پر بیکار قسم کی رسمیں بھی چل رہی تھی اور حج بھی تھا۔ اب ایسی صورت میں ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمان توحید والے دل لے کر وہاں پہنچتے تو ڈر تھی کہ مزاحمت ہوگی۔ صلح حدیبیہ یاد کر لیجئے، عین مکہ کے باہر روک لیے گئے، تو جہاد کی بات یہاں کر کے ساتھ ہی یہ چیزیں بتا دی گئیں کہ دیکھو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہاں اجازت کیا ہے کہ تم خود پہل نہیں کرو گے، لیکن اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کی تو پھر تم بھی کرو گے۔ بات سمجھ ہو گئی؟ بات واضح ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے فتنے سے بچتے ہوئے، جھگڑے سے بچتے ہوئے، تصادم سے بچنا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ قریش کے ساتھ یہ تصادم، کیا یہ ممکن ہے کہ قریش کے ساتھ یہ تصادم حرم کی حدود میں ہی ہونے لگے؟ تو پھر کیا کرو؟ اب تم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم نہیں کریں گے تو خود پہل نہیں کرنی لیکن دوسرے کرنے لگ جائیں، تو پھر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ سائیڈ وے کی آیت ہے۔ جیسے آپ کہیں جائیں اور آپ کو کچھ چیزوں کا ممکنہ طور پہ احتمال ہو تو کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم ان سے لڑ لو جو اللہ کے راستے میں تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرنا۔ یعنی جہاد کے موضوع کو سمجھنے کے لیے جو کہ آگے آئے گا، یہاں اشارتاً یہ بتا دیا کہ اسلام کی نظر مقصد پہ ہے۔ حج کرنے کے ہو حج کر کے واپس آ جاؤ، یہاں پڑھنے آتے ہو پڑھو اور آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے خسر بسر کیوں کرتے ہو، دکھ سکھ کیوں کرتے ہو، ایک دوسرے کے رشتے ناتے کیوں پوچھتے ہو، ایک دوسرے کے گھریلو حالات کو کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک جملہ لکھ لیں اس آیت کی آڑ میں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا دین محفوظ رہے، اور دین کے پھر سارے حصے ہیں، آپ ادھر آتی رہیں دین سیکھنے، دین کی خدمت کرنے، آپ حج پہ جاتی رہیں حج کرنے، تو آپ جس کام کے لیے آئیں وہ کریں اور چلے جائیں۔ کسی کو اور کام ہے نا، بعد میں آنا میرے گھر، میں تمہارے گھر آؤں گی۔ جب یہ دین کی جگہ بیٹھکیں بن جائیں، چوپالیں بن جائیں، دکھ سکھ خانہ بن جائے، کانوں میں خسر پسر کر رہے ہوں، یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور اٹھے گا، اور پھر لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، دین کو چھوڑیں گے۔ جی آپ کے اسکول میں یہ ہوا تھا، جی یہ آپ کے ساتھیوں سے سنا ہے، یہ 2 لوگ باتیں کر رہے تھے ہم سنے، اور جو 2 کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری آواز کتنی اونچی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے بھی ہے۔ ابھی تو آپ بڑے سیکیور ہیں، ابھی تو آپ یہ وائٹ اسکارفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا،
جس دن آپ نے عملی طور پہ انصار اللہ بن کر آگے بھاگنا دوڑنا ہے نا، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تربیت کی جگہ دی ہے۔ سیکھیے، جائیے گھر جائیں۔ میں اکثر درسوں میں بھی جہاں تھوڑی سی یعنی مجھے فیل ہو کہ میں بات کہہ سکتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ سسٹرز اب آپ جلدی سے فارغ ہو کے گھر جائیں۔ کیوں بھلا؟ گھر والوں کو آپ بتا کر آئیں کہ جی کہ 1 to 3 2 گھنٹے کا درس ہے، اور درس 1 بجے شروع ہو نہ ہو، یہ میں اپنی گارنٹی آپ کو دے سکتی ہوں، 1 بجے شروع ہو نہ ہو، 3 سے پہلے ختم میں ضرور کرتی ہوں جو پبلک درس ہوتے ہیں، یا ایون آپ کی کلاس صرف آیت پوری کرنے کے لیے مجھے اوپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ورنہ نئی چیز نہیں شروع کرتی۔ اب 3 بجے ختم ہوا ہے، 5 6 10 منٹ ادھر ادھر ملیں گھومیں، گھر والے تھے اگر بہت ہی کوئی چائے پانی کا کیا کرے، 15 منٹ 3:30 میں آپ نکل جائیں وہاں سے، تو گھر والوں کو پتا ہوگا کہ آپ وقت پہ درس میں سے آ گئی۔ آپ 1 سے 3 کے درس کے بعد گھر پہنچے 7 بجے، تو یہ جو 3 سے 7 کا ٹائم ہے وہ بھی آپ کے درس کے نام پہ پڑے گا۔ یہ مطلب یعنی اس آیت کو شاید ہی کبھی پہلے آپ نے اس طرح سمجھا ہو، آج سمجھ لیجئے کہ دین کے کاموں میں، اچھے کاموں کے دوران بھی فتنوں میں پڑنے اور ادھر سے مشکل باتیں نکلیں، غلط چیزیں، اس سے بہتر یہ کام کرے جائیں۔ آپ کو دکھ سکھ کرنا ہے، گھروں میں جا کے کریں، ویکینڈز پہ ملیں، آپ ایک دوسرے کو ملیں، وہ آپ کے گھر آئیں، آپ پارٹیاں کریں، آپ پکنک منائیں۔ اس اسکول میں قسم کھا لیں کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ذاتی بات نہیں کرنی۔ پھر لوگ کہتے ہیں اور موقع ہی نہیں ملتا، کب کریں؟ تو آپ یہاں اس مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ خیانت ہو جائے گی۔ میں آپ کو پڑھانے آتی ہوں، آپ کا کیا دل کرتا ہے میں آتی پڑھاؤں، یا میں پڑھانے کے دوران آپ کو کچھ اور باتیں بھی کہہ دوں، اچھا ذرا میرے ساتھ چلیے، ذرا پیرس میں کیا ہے کچھ مجھے دکھائیے، یہاں گھومتے ہیں ادھر جاتے ہیں، مجھے خود ہی نہیں اچھا لگے گا۔ اگر مجھے کہیں گھومنے جانا ہے تو میں آپ میں سے کسی سے ہیلپ لوں گی اور بعد میں چلی جاؤں گی۔ یہ وقت امانت ہے۔ دین کو دین رکھیں تو کام ٹھیک ہوگا۔ اور مکہ والوں کا جو بگاڑ تھا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کے اندر اپنی مرضیاں شروع کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ایسا نہ کرو۔ یہ تو تھی شان نزول کے ستائت۔ پھر اس کے اندر کچھ جو ایکسیپشنز ہیں، عام حالات بھی ہیں کہ جب تک کوئی تمہیں نہ چھیڑے تم نہ چھڑو، اور جب تک یعنی کوئی تمہیں تنگ نہ کرے تم نہ تنگ ہو، لیکن زیادتی ان سے بھی نہیں کرنی جو پہل کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں تھوڑا سا اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے وہ ہمیں اور بھی اچھا سمجھ آئے گا۔ صرف ایک جملہ اس آیت پہ اور ایک جملے سے مراد ایک مفہوم سمجھ لیں، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، ٹرانسگریسرز نہیں پسند۔ دشمنوں کے معاملے میں تو محبتوں کے معاملے میں یہ پسند ہوں گے۔ دشمن پہ زیادتی نہیں کرنا چاہیے تو کیا اپنے بھائی بہنوں پہ زیادتی کرنی چاہیے؟ ساس پہ زیادتی کرنی چاہیے؟ بہو پہ زیادتی کرنی چاہیے؟ بھائی بہن بھائی کے اوپر زیادتی کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے دین کا وہ خوبصورت نقطہ جس کو اگر میں نے زندگی میں یاد رکھا تو اللہ نے چاہا تو ہم کبھی بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اگلی آیت دیکھیے، اس میں اسی حکم کی مزید وضاحت ہے۔ آیت نمبر 191 سورۃ البقرہ، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو۔ اچھا اس آیت کے اندر نا آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا ہے نا پوائنٹ اپنے سیکھنے کے لیے، کہاں مانی ہے لڑنا اور کہاں ہے قتل۔ دیکھیے آج ویسٹ نے اسلام کا جو امیج لوز کیا ہے وہ اس ایک لفظ کو مس انڈرسٹوڈ کیا ہے۔ قتل ٹو کل کا معنی ہے اور قاتلا ٹو فائٹ کا معنی ہے۔ بات سمجھے گے؟ ذرا سا توجہ دیجیے گا، میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَاخْرِجُوہم، اور انہیں نکال دو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، اور والفتنۃ، اور فتنہ، اشد زیادہ سنگین ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم ان سے لڑو، عند المسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فَإِن پس اگر، قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کی۔
اب ایک سٹریچ میں سنیے گا، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں سے لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کہیں لڑنے کا معنی ہے، کہیں قتل کا ہے۔ ایک ہنٹ لے لیجئے، آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ اس روٹ سے لفظ آئے ہیں۔ پہلے ہے وَاقْتُلُوہُم، اس کو ہائی لائٹ کریں، پھر آگے چلتے جائیں گے تو وَلَا تُقَاتِلُوهُم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، تیسرا ہے حَتَّى يُقَاتِلُوكُم، اس کو ہائی لائٹ کریں، چوتھی دفعہ ہے فَإِن قَاتَلُوكُم، اور پانچویں دفعہ ہے فَاقْتُلُوهُم۔ ٹوٹل 5 ہیں۔ آپ دیکھیں جس لفظ کے اندر جزم آ جاتی ہے نا کہیں بھی، مثلا پہلے لفظ میں ہے وَاقْتُلُوهُم، جزم کاف پہ آ گئی نا، اسی طرح آپ دیکھیے دوسرے میں تقاتلوکم میں ہے وہ جزم نہیں ہے، یقاتلوکم میں نہیں، قاتلوکم نہیں، صرف آخر میں فقتلوم۔ تو پہلی دفعہ جو آیا ہے اور جو آخری دفعہ آیا ہے اس کا معنی ہوگا قتل، باقی سب کا معنی لڑائی ہے۔ یاد رہ جائے یہ ٹپ تو یاد رکھیے گا، نہ یاد رہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ایک جنرل رول بتا دیا کہ دیکھو تم نے مسجد حرام میں نہ لڑائی کرنی ہے نہ پہل کرنی ہے، اگر تم عمرے کی نیت سے بھی آ رہے ہو تو تم عمرہ کر کے چلے جاؤ، لیکن اگر یہ چھیڑ خانی کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تو پھر تمہیں اس کا بدلہ تو دینا ہے، کیونکہ جب تک آپ اگلے بندے کو اس کی بات کا بدلہ نہیں دیں گے تو وہ تو اور چوڑ ہوگا، وہ تو اور بھی آپ کو خراب کر دے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حرم کی حد میں اگر کوئی راستہ روک دے اور تمہیں حدود حرم میں جانے سے روکے یا وہاں جا کر عبادت سے روکے اور جھگڑا کرے، تو پھر لڑائی قتل میں بھی بدل جائے تو قتل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دشمن آپ کے سینے پہ تلوار رکھ دے اور آپ بیٹھے رہیں آرام سے کہ نہیں ہم بہت لبرل ہیں اور ہم بڑے امن پسند ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہ ایک ٹائم باؤنڈ آئی تھی، اس کو بنیاد بنا کر آج کئی لوگ غلط انٹرپریشن کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا دین کہتا ہے کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، تو پھر ہر مسلمان کے پاس ہر وقت گن ہونی چاہیے۔ گروسری سٹور میں گیا کافر نظر آیا قتل کر دو، ٹرین اسٹیشن میں گیا سارے کافروں کو پکڑا قتل کر دیا، تو آپ کیا اسلام کا مزاج دیں گے؟ بات سمجھ گئے؟ یہ صرف اس حرم کی حد کی بات ہے۔ میں نے خود ایسے آرٹیکلز اور ایسے لوگوں کے سوچے دیکھیں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اسلام از ناٹ ٹالریٹزم، ٹالریٹزم تو ہے ہی نہیں ہے اسلام میں، کیا کافروں کو مار دو، جہاں دیکھو کافر کو مار دو، تو پھر ویسٹرن کنٹری کا تو ہر مسلمان سینکڑوں کافروں کو مار چکا ہوتا۔ آپ کے بچے جو ہی بڑے ہوئے اپنے سارے کلاس فیلوز کو شوٹ کر دیں، آپ کے ہسبینڈ جاب پہ جائیں گھر سے گن لے کر دیں اور جا کر جتنا جو ملے، تو اللہ نے یہ کام ہم سے ہی کرانا تھا، اللہ خود کر لے گا، تو یہ معنی نہیں ہے۔ کبھی قرآن پاک کی ایسی تفسیریں مت کیجئے، نہ کرائیے، نہ سنیے، بند کر دیجئے، ایسی چیز سننے سے بھی پیچھے ہو جائیں کہ جہاں آپ کو اسلام کا کوئی ایسا رخ دکھایا جائے کہ جو کہ دوسروں کو اسلام سے اور متنفر کر دے۔ اور وَالْفِتْنَةُ شَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کہہ کر یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو اگر آج مشرکین نے مکہ سے قتال کی اجازت جو دی گئی ہے نا، وہ انہیں مکہ سے نکالنے کا حق دیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، لیکن اصل میں جو فتنہ یہاں ہے پرسیکویشن، جبر اور ظلم سے کسی کو اس کے دین پر عمل کرنے سے روکنا فتنہ ہے۔ بڑا دل بڑا کر کے آپ کو کہوں گی، اگر آپ اور میں ہم مسلمان کسی ملک میں رہ کر اپنے اسلام کو قابل عمل نہیں سمجھ رہے تو دوسرا آپ کے اوپر پابندیاں لگائے گا۔ 4 سال پہلے بھی یہاں 17 میں دورہ قرآن ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ 3 سال ہو گئے، اب 19 کا اینڈ آ گیا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، آپ اگر اپنے دین پر جمے رہیں گے تو دوسرے پابندیاں آپ کے اوپر نہیں لگائیں گے، اور آپ ان پابندیوں کی آڑ میں جو خود بھی نہیں تھا کرنا وہ اور ہی ان کا نام لے کر چھوڑ دیں گے، کل اور پابندیاں لگائیں گے۔ ہم سے پچھلی جنریشن یعنی آج سے 10 سے 15 سال پیچھے کے حالات پڑھیے، غیر مسلم ملکوں میں مسلمان عورتوں کا سکارف ایک ایشو تھے، سکارف نہیں پہننے دے رہے تھے،
ہیڈ کھول دو، کور کرنا نہیں ہے، وہ نہیں. انہوں نے ریزسٹنس کی، اب اپنے آپ کو ثابت کیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسکارف، ہم ٹوپی بھی تو پہنتے ہیں، مفلر بھی تو لپیٹتے ہیں. انہوں نے اسکارف لے لیے، لوگوں نے سمجھ لیا یہ نہیں رکیں گے، چھوڑ دو. ان کی ریزسٹنس ہمارے کام آئی. آج 90% دنیا کے ملکوں میں اسکارف از ناٹ اے ایشو. اور جہاں کوئی ایشو بنائے پہلے تو اس سے جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. لیکن یہاں اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسکارف جب ایشو ختم ہوا تو نقاب کا ایشو بن گیا. آپ نقاب کے ایشو پہ ریزسٹنس مول لے رہے ہیں، امن کے ساتھ، بدتمیزی کیے بغیر، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور اگر اس رستے میں کبھی کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے تو بغیر کسی کو اس کی تشخیر کیے کر لیں. واللہ مکہ کے 13 سال میں جو مسلمانوں کے حالات تھے، آپ کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے دے گا. مسئلہ نہ بنائیں. لوگوں نے میرا فلاں ہوا کسی جگہ، بڑا مسئلہ ہے، پولیس روک لیتی ہے کسی کو تو رک جائیے، کہتی اتار دو تو اتار دیجیے، دیٹس اٹ. واللہ اپنے ساتھ بیٹھے کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں. جب آپ ان باتوں کو پھاڑ کے پھینک دیں گے کچھ عرصے بعد لوگوں کو یہ باتیں ایشو ہی نہیں لگیں گی. مسئلہ کب ہوتا ہے؟ ہائے ہاں ہو ہی صرف شور. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ، مثال ہے آپ کا یہ ملک ہے اس میں نقاب حرام ہے ان کے بقول، آپ اس ملک میں اور پولیس روکتی ہے، ڈو یو نو دس؟ اوکے، آپ کو یہ ہے، یہ پتا تھا؟ پتا تھا تو کہنا یس. تو وائی آر ڈوئنگ اٹ؟ آئی واز ویٹنگ فار یور ریمائنڈر سر. میں آپ کے اس ریمائنڈر کا انتظار کر رہی تھی. اوکے، اتار دیں، آگے چلے جائیں. میں کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی بات آپ کو نہیں کہہ رہی، لیکن یاد رکھیے کالے اسکارف سے مسئلہ ہے نا، کالے نقاب سے مسئلہ ہے، آپ اسکن پہننے شروع کر دیں. آپ اپنے گھروں میں تو پہنے، آپ جا کے لا پڑھے. میں جب یہاں رہی تھی 2-3 ماہ، ہم نے ایک اس فیلڈ کے مرد ان سے پوچھا تھا وہ کہاں آپ کو روک سکتے ہیں، کہاں نہیں روک سکتے. آپ گھروں میں ہیں، اپنی پارٹیز میں، ہم وہاں کرتے ہیں. وہاں تو سارے ہمارے بھائی بن جاتے ہیں، دیور بھی بھائی، جیٹھ بھی بھائی، تو وہاں تو کوئی نہیں روکتا آپ کو. آپ کی پرسنل جگہوں پہ وہ نہیں، یہ کلاس روم ہے اس میں آپ سارے نقاب میں بیٹھے رہے، عورتیں مرد ہیں، آپ آدھے مرد عورتیں نہیں روک سکتے. صرف ان کی مخصوص ایریا، اور اس کی بھی پیچھے کئی چیزیں ہیں. یہ صرف شیطان چند باتیں موٹی موٹی ادھر ادھر پھیلاتا ہے. آپ نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اور بالفرض اگر کبھی کوئی چندہ ہتھیارہ وہ کہنا چاہیے کہ کوئی آپ کو کچھ اس کا دینا بھی پڑ جاتا ہے کفارہ، تو صدقہ ہو جائے گا. شور کیوں مچاتے ہیں؟ صحابہ تو اپنے گھر تک بیچارے دے کر آگے تھے، تو ہم تو کیا 150 یورو نہیں دے سکتے؟ نہ بنائیں 2 جوڑے تو ان کو دے دیں. میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. قرآن پڑھ کر، اور میں اس وقت اتنی خوش ہوں کہ آپ میں سے آدھے لوگ تو میں نے دیکھا نقاب کر رہے ہیں اب، الحمدللہ. آپ کو نہیں پتا میں آپ کو کس کس اینگل سے دیکھ رہی ہوتی ہوں. میں نے ان 2-3 دن میں اس دفعہ دیکھا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ باہر جاتے ہیں تو اپنے چہرے کو جس طرح بھی چھپاتے ہیں، جس حد میں بھی چھپاتے ہیں. الحمدللہ قرآن نے جرت نہیں دینی تو کس نے دینی ہے؟ اور میں ایسی کلاسوں میں جانتی ہوں 10 دفعہ بھی پڑھا لیا، نہیں کرتا کوئی نقاب تو نہیں کرتا. ان ملکوں میں اب بین لگے گا. یہ لکھ لیں، جملہ لکھ لیجئے، جو مسلمان اپنے اپنے دین کا اظہار نہیں کر رہے زمین کے جن ٹکڑوں پہ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وہاں یہ فتنہ آئے گا. آپ اپنے بہو بیٹیوں کے پاؤں میں، قدموں میں کانٹے دبوچ رہے ہیں، کانٹے دبو رہے ہیں. جرت نہیں ہے. ہم اپنی بات صرف اس چھوٹی سی بات نہیں کریں. کتنے ملکوں میں مسلمانوں کی نماز پڑھنے پہ پابندی ہے؟ ادھر بھی نہیں ہے. اس کے باوجود کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری بیٹی کو نقاب کی اجازت نہیں ہے یونیورسٹی میں. ایکسکیوز می، کیا وہ وہاں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں پڑھتی، وہ تو گھر ہی آ کے پڑھیں گی. پہلے وہ فکس کرائیے. نہیں سمجھے؟ ہم وہ کام کیا پورے کرنے لگ گئے جس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات کو شور زبانیں سی لیں، خسر پھسر بھی نہ کریں، تکلیف بھی نہ دیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے، یہ آج اس وقت اس ورڈ میں مسلمز کے حق کے اندر ایک بہت بڑی حجت بن رہا ہے کہ دیکھو تم اس کو آزمائش کہتے ہو. تمہیں وہ یاد نہیں ہے دور قریش مکہ کا، وہ رویہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہا جب تک مکہ فتح نہیں ہوا؟ وہ برابر جس رویے پہ قائم رہے. آپ دیکھیے 20 لوگ اس کے گواہ. بلال کو کس طرح تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پہ بھاری سل رکھ دیے جاتے تھے. یہ سب کس لیے تھا؟
صرف ایک مطالبہ تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ جواب میں اتنی تکلیفیں سننے کے باوجود، برداشت کرنے کے باوجود، آہد آہد کے سوا کوئی لفظ نہیں کھولتے تھے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم جو چاہو کر لو، میں نہیں چھوڑ، اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر آپ کو پتہ ہے امیہ ہار گیا، اس نے کہا چھوڑو یہ نہیں بچے گا، جانے دو۔ عمار بن یاسر پر قیامت گزرتی ہے، حضرت یاسر پر مظالم کی چکی چلتی ہے، حضرت حباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے۔ یہ وہ فتنہ تھا جس کا شکار اس دور کے مسلمان تھے، ان کو اسلام چھوڑنے کو کہا جاتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایمان کے مطابق ہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واقعی حرم کی حدود میں قتل و غارت گری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن فتنۃ اشد من القتل، اللہ کے بندوں اور بندیوں کو ان کے دین، ان کے مذہب کے مطابق عمل کرنے سے روکنا، یہ اس قتل سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ کرے ہم مسلمانوں کو صحیح دین سمجھ آ جائے۔ یہ ہم غلط استاد پھر رہے ہیں دنیا میں۔ ہر مسلمان ایک استاد ہے، یاد رکھیے گا، ٹیچر ہے۔ جس غیر مسلم کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اپنا دین ٹھیک نہیں تو دوسروں کو کہاں دیں گے؟ تو یہاں یہ بات کر کے سکھا دیا کہ ضرورت کے تحت کبھی کبھی حرم کی حد میں بھی جنگ کرنی پڑے تو کرو گے، دین کا مزاج لے لیجئے، باقی باتیں ساری ٹھیک ہوں گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کتنے خوبصورت طریقے سے تبدیلی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اب اس میں ایک پوری تکرار آپ نے دیکھی، وہ قتل کرے تو تم بھی کر دو، وہ مارے تو تم بھی مار دو، تم لڑو یہ کر لو، کذالک جزاء الکافرین۔ اصل میں یہ مکہ والوں کے اوپر ایک آخری حجت تمام ہو رہی تھی کہ اب تم اور کچھ سال رہ لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اسلام نے جو جہاد کے بارے میں یا اسلامک ٹرمنالوجیز کو سمجھنے میں جو مدد کی ہے نا، وہ ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ادھورے دین کے ساتھ پورے نتائج نہیں لے سکتے۔ اگلی آیت کا حصہ اسی مضمون کے ساتھ ہے، ذرا اس کو ساتھ لے کر چند جملے بولوں گی کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے جہاد کے بارے میں۔ آیت 192 سورۃ البقرہ، فَإِن، پھر اگر، انتہوا، وہ باز آ جائیں، کون آ جائیں؟ مکہ والے باز آ جائیں۔ فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ، اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب باز آ جانے سے کیا مراد ہے؟ دو معنی ہیں، لکھیے۔ نمبر ایک، جو فتنے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس فتنوں سے، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے سے، اذیتیں پہنچانے سے جو وہ لطف اندوز ہوتے ہیں نا، وہ اس سے باز آ جائیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دینے اور ان پہ ظلم کرنے اور اجتماعی طور پر مسلمانوں پہ اللہ کے گھر کے رستوں کو بند کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ضد نہ کرو، چھوڑ دو، جانے دو، انا کا مسئلہ نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ مسلمانوں کے جائز حقوق کو وہ تسلیم کریں، اسلام کی تبلیغ اور اس کے بڑھنے میں رکاوٹ نہ بنے، تو پھر تم بھی ان سے نرمی کا کرو۔ یہ ہے ہم سب کے لیے باہر کے ملکوں میں رہنے کا پہلا رول۔ آپ سختی نہیں کریں، بدتمیزی نہیں کریں۔ اگر وہ آپ کو آپ کے دین کے معاملے میں نہیں روکتے ٹوکتے تو آپ بھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ بڑے سے بڑے مجرم کو توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ مراد یہ کہ تمہاری سوچ انتقام والی نہ ہو، لڑائی بڑائی تمہارا مزاج نہ ہو، اللہ کے دین کا راستہ صاف کرنے کے لیے کام کرو، بس ختم۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس ظالمانہ رویے سے باز آ جائیں، بلکہ ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد پھر اللہ ان سے مغفرت اور رحم کا معاملہ کرے گا، تو تم پھر ان کو مسلمان بھائی کہنا، یہ نہ کہنا تم وہی ہو جو کل تک میرے ساتھ معاملہ بگاڑتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اسلام دب کے رہنے والا دین نہیں ہے، لیکن اسلام جتنا دوسروں کو سپیس دینے والا دین بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں آپ کے میرے سامنے اس لیے بھی رکھ دیں کہ ہم سیکھیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف اس کو قرآن کی آیت میں سیکھتے ہیں، عملی زندگی میں ہمیں رہنمائی نہیں ملتی۔ اور یہ جو لفظ گزرا ہے نا 191 میں، ثقفتم، ثقفہ، اس کا روٹ تھوڑا سا دیکھیے، نگاہ سے کسی چیز کو تاڑ لینا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا تاڑ لینا، یہ ثقفہ ہوتا ہے۔ مہارت نگاہ سے کسی چیز کا ادراک کر لینا، اور یہی مراد آیت میں کہ ذرا تمہیں بھنک بھی پڑ جائے نا ادھر یہ ہو رہا ہے تو فوراً الرٹ ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ۔
اس طرح اس کا مطلب کامیاب ہونا بھی ہوتا ہے، کسی کو جا پکڑنا. سورہ ممتحنہ آیت 2 میں یہ لفظ آیا ہے. اور پھر اگلی بات اس میں ایک اور ہے، وہ کیا ہے جو ہم نے بھی آیت پڑھی فَإِنِ انتَهَوْا، کہ جب وہ باز آ جائیں کہ بلا وجہ باتوں کو طول نہیں دینا چاہیے. اب یہ تو ہم لڑائی جہاد میں باتیں کر رہے تھے اس کے ناطے سے، لیکن ذرا سا اپنے اوپر بھی لیتے ہیں اس کو. انتہاؤ کا لفظ کیا ہے؟ یہاں اور بھی تو لفظ آ سکتا تھا نا، رک جائیں. صدہ کا لفظ ہے. تو نہا کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتا؟ نون ہا یا جی نہیں انل منکر ہے. ٹھیک ہے. عربی زبان میں اس کو کس کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ذرا سا سن کے خوش ہوں. نون ہا یا اس کا روٹ ہے انتہا کا. نہا نہین، کسی کام سے منع کرنا، روکنا. ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے. عقل کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اولن نہا، عقل والے. عقل کے لیے کتنے لفظ آئے ہیں عربی میں؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے. الباب، لب، اور ایک اور سننا چاہ رہی ہوں جو اس معنی میں ہے. کوئی بات نہیں، ابھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. ہجر، حجرہ، روکنا. نہا کے عقل بندے کو بہت کاموں سے روک دیتی ہے، یہ نہ کرنا. اتنی کوک پیو گے تو دانت خراب ہو جائیں گے، شوگر بڑھ جائے گی. تو نہا کے لفظ میں منع کرنا ہے. دوسرے اس کا معنی ہوتا ہے ذہین ہونا، زیرک اردو میں جیسے کہتے ہیں، تاکہ صحیح چیز سے رکے. جو عقل مند ہوگا وہ صحیح چیز سے رکے گا. نماز کیا کرتی ہے؟ سورۃ عنکبوت آیت 45، پہلی آیت ہے 21ویں پارے کی. ان الصلاۃ تنہا، یہ وہی لفظ ہے، بے شک نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر. اچھا کسی کو کہنا ہو کہ تو نہ روک، اس کو نہ منع کر، فعل امر اس کا کیا ہوگا؟ اب آپ کی گرامر بھی چیک کرتے ہیں. نہیں، لا تو لگتا ہے، لیکن اس لفظ کو انہا، انہا، الف یعنی حمزہ، نون پہ جزم، اور ہا، انہا، تو منع کر، تو روک، یہ مراد ہے. امر کا صیغہ ہوگا. یہ لفظ کدھر ہے؟ لقمان 17، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹے کو کیا کہا تھا لقمان نے؟ کہ تو معروف کا حکم دے اور منکر سے روک دے. اچھا جو روک رہا اس کو کیا کہیں گے؟ سب سپاٹ. اسم فاعل کا وزن فاعلن کہتے ہیں نا، کاتبن، شاکرن، ذاکرن. تو اس کا کیا ہوگا فعل امر، سوری فعل اسم فاعل؟ جاؤ. ناخ، ناخ، نا، نون، الف، ہا، ناہن، اسم فاعل منع کرنے والا. یہ لفظ کہاں ہے قرآن پاک میں؟ توبہ 112. آمرون بالمعروف والناہون، ناہون جمع ہے ناہن کی. سمجھ آ رہی ہے بات تھوڑی تھوڑی؟ جی. تو ناہن واحد، تو ناہون جمع، بہت سے روکنے والے. نہا اسی سے لفظ اسم ذات، ذہانت اور فراست کو کہتے ہیں. یہ لفظ استعمال ہوئے سورۃ طٰہٰ میں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی، عقل والوں کے لیے لفظ ہے اولی النہیٰ، نون پہ پیش آ گئی. اچھا آپ سارے ایک دوسرے کو روکیں تو کیا ہوگا؟ کیسے روکیں گے؟ ایک ہوتا ہے نا کسی ایک کو روک دیا، بٹ آپس میں ایک دوسرے کو روکنا. باب تفاعل، باب تو نہیں پڑھے آپ نے ابھی نا؟ شروع کیے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائیں گے. تفاعل کے وزن پہ جب جائے گا تو کیا کہیں گے؟ نتہا. اور قرآن میں آیت پڑھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. سورۃ مائدہ آیت 79، کانو لا یتناہون عن منکر. کانو لا یتناہون عن منکر، ان کا قصور کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو برائی پہ نہیں روکتے تھے. ٹھیک ہے. چلیے بڑے اہتمام سے کسی کو روکنا ہو تو کیا کریں گے؟ ایک تو تھے عام جنرل. باب افتعال میں جب جائے گا تو کیا ہوگا؟ ذرا شدت ہے نا، انتہا. نون کہاں سے آ گئی ہے؟ انتہا میں ایک تو نون اپنی تھی نا نہا کی، لیکن انتہاین اہتمام سے خود کو روکنا. مجھے پتہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے مزہ آ رہا ہے آپ کو پریشان دیکھ کر، پریشان کرنے کو دل کر رہا ہے آپ کو. ہم
یہ لفظ کہاں آیا؟ سورۃ انفال 38، این ینتہو این ینتہو یغفر لہم. کم از کم اس سے آپ کو یہ تو لگے گا نا آپ نے بھی ایک بار پھر قرآن پڑھنا ہے. یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو عالم نہ دیں. لکھیں ابھی اپنی ڈگریاں جو آپ نے اپنے وہ بورڈ لکھنے دیے ہوں گے لوگوں کو، جو آپ نے اپنے ناموں کے ساتھ سلوگن لگانے تو وہ نہ دیں. ٹھیک ہے، باز آ جانا. اور اسی طرح سے آپ کسی کو خود اپنے، ایک ہوتا ہے کسی کو روکنا، وہ پہلے بتا دیے. اب یہ کہ آپ کہتے تو باز آ، مطلب میں آپ میں سے کسی سے کہتی ہوں کہ مثلا تسمیہ آپ باز آ جائیں، تو کیا کہوں گی؟ ایسے نہیں سمجھ آتی، مجھے پتہ نہیں سمجھ آ رہی. میں آپ سے آپ کی اوقات سے بڑھ کے سوال کر رہی ہوں. لیکن جب کسی کو آپ کہے نا تو کہتے انتہ انتہ، تو باز آ جا. اور یہ لفظ سورۃ نساء 171 میں استعمال ہوا ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہا کرو کہ 3 خدا ہیں. انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اچھا، منتہی کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل ایک اور بھی ہوتا ہے میم کے ساتھ جو لگتا ہے، رکنے والا، باز آنے والا. سورۃ مائدہ شراب کی حرمت کی بات کر کے کیا کہا آگے؟ اب تو یاد آنا چاہیے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، منتہ ایک تھا تو منتہون جمع، کہ کیا آپ تم باز آنے والے ہو. اور جس کو باز رکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اتنا زبردست لفظ ہے اس کا، میں بولوں گی اب سب کو آتا ہے، 100% آتا ہے. لیکن ابھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ اچھا اس سے اسم مفعول کا وزن کیا ہے؟ فاعل کا کیا تھا؟ منتہی. تو مفعول کا کیا ہوگا؟ وہ کدھر ہیں جن کو زبر زیری صرف پتہ لگی ہے گرامر کی؟ چھٹی پہ آج؟ عند سدرۃ المنتہا. جی، صورت منتہا کہتے ہیں اسم مفعول کے وزن کو. تو یہ ایک سمندر ہے، اس سے آپ اور میں ایک دم سیر نہیں ہو سکتے، ٹائم لگتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، اگر اس میں 1% بھی سمجھ آ گیا تو آپ سب عالمات بننے والے ہیں فیوچر میں. چلیے آگے دیکھیں. کوئی سوال ہے؟ ابھی کیونکہ موضوع ایک ہی چل رہا ہے اس لیے میں بیچ میں رک نہیں رہی، ادروائز میں اکثر ایک آیت کے بعد رک جاتی ہوں. کوئی سوال ہے آپ کے پاس تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں آگے جانے کی اجازت دے دیں. آگے چلوں؟ چلیے آیت نمبر بولیے. 193 سورۃ البقرہ. وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ، ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے. فَإِن پس اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوانہ زیادتی، الا سوائے علی الظالمین ظالموں کے. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو کر رہ جائے. اور اگر یہ باز آ جائیں تو پھر اقدام ان کے خلاف جائز ہے جو کہ ظالم ہے. یعنی ہر ایک کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے، صرف ظالموں کے خلاف ہی قدم اٹھاؤ گے. اصل میں یہاں اس آیت میں اسلامی انقلاب کا ہدف بتایا گیا. آپ دیکھیے کہ ایک بات سمجھ لیں، اس آیت سے پہلے میں اکثر تھوڑی سی تمہید دے دیتی ہوتی ہوں تاکہ ساتھی اس کو سمجھ لیں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں کس کا قانون چلے گا؟ اس ملک والوں کا. پاکستان چلے جائیں، پاکستان کا. ہر ایک کا فرق ہوتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے ملکوں میں رہتے ہوئے ہم لازمی طور پہ ان کے قوانین کو ماننے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. اوورال گلوب، پوری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی. اگر آپ جھنڈے کی بات کریں، پیرس میں فرانس کا جھنڈا، اوسلو میں ناروے کا جھنڈا، لاہور میں پاکستان کا جھنڈا ہے نا. اصولاً دیکھا جائے جس کو اب ریالٹی بیسڈ بات کریں تو للہ ملک السماوات والارض، پوری دنیا پہ ایک جھنڈا ہوگا. اب تصور میں ہمارے آتا ہی وہ ہے لا الہ الا اللہ جس پہ لکھا ہوا ہے. گو کہ آج کے دور پہ وہ صرف سعودی عرب کے جھنڈے کو پریزنٹ کرتا ہے نا. پہلا اصول یہ سمجھ لیجئے کہ ان فیکٹ ریالٹی بیسڈ بات کیا ہے کہ پوری دنیا
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اوپر سے نیچے، یہ ساری اللہ کی ہے، رائٹ؟ تو جب اللہ کے، تو پوری دنیا میں کس کا جھنڈا ہو؟ اللہ کا۔ یہ تو اللہ کا ظرف ہے کہ اس نے دوسرے جھنڈے بھی رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس لا کے تحت پوری دنیا پہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشن لگنے چاہیے۔ اب یہ لگتے جائیں تو اسلام پھیلتا گیا، پوری دنیا میں امن چین آ گیا۔ جس نے اس میں ریزسٹنس کی، جس نے اس کو روکا، اس کے ساتھ جھگڑا ہوگا۔ یہاں اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ بھی آیت یاد کریں جو آپ میں سے پہلے تفسیر سن چکے ہیں، جنہوں نے بھی نہیں سنی وہ انشاءاللہ سنیں گے جا کے تیسرے پارے میں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے تو بائی فورس اس کو اسلام پہ نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کام تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا۔ مدینہ میں گئے تو جیوز کو کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ جیو رہیں۔ نجران سے نصارہ کا وفد آیا، ان کو نہیں چھیڑا، آپ دلائل لینے چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سکھائیں گے، لیکن ڈنڈے کے زور پہ کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ بات واضح ہے۔ بٹ اگر کبھی کوئی کسی بھی دوسرے دین پہ رہتے ہوئے مسلمان کو اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ کہا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اب اس آیت کو سمجھیے بلال کے تناظر میں۔ بلال مسلمان ہو گئے، جب امیہ کو اس کے کفر پہ رہنے سے کوئی نہیں روک رہا تو پھر بلال کو اس کے اسلام پہ آنے سے کوئی کیوں روکے؟ بات واضح ہے۔ دیکھیے دین مذہب تو بچوں کا ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں چلتا، بیوی کا شوہر کے ساتھ نہیں چلتا، آپ کا میرا اپنا معاملہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ بلال نے اپنے لیے توحید چوز کی، امیہ نے پرسیکیوشن کی، تو کیا پھر بلال کو حق نہیں ہے کہ وہ امیہ کو پرسیکیوٹ کرے اس بات پہ کہ تم بھی بزور میری کہنے کے مسلمان بنو؟ یہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ کتنوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ، لڑائی کرو ان سے، کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک فتنہ نہ رہے۔ پہلی بات، فتنہ پرسیکیوشن نہ رہے، اینٹی اسلام سرگرمیاں ختم ہو جائیں، مسلم کلنگ ختم ہو جائے، دیٹس اٹ۔ اور اس کا لامحالہ نتیجہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا غالب ہو جائے۔ بس یہ دو ہدف ہیں، لکھ لیجئے۔ اسلام کے صرف دو ہدف ہیں۔ نمبر ایک، کسی کو مسلمان ہونے کی بنا پہ ستایا نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہدف کیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اس کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اب یہاں ذرا سے اسلام کے نظریہ جہاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں لفظ آتا ہے نا جہاد، بس تلواریں، تیر، چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا بندہ سوچ لیتا ہے۔ حالانکہ لکھیے اس کا نقطہ آغاز سوچ کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ عمر کی سوچ بدلی نا تو تلوار نیام میں واپس چلی گئی۔ جب اسلام سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی کا کفر اور ظلم و ستم چھٹ گیا۔ بس یہی بات ہے ادھر بھی، لوگوں کی سوچ اسلامک کر دو۔ ہمارے ہاں لوگ جہاد کے لفظ کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، خود نماز بھی نہیں پڑھتے اور اسلام کے دفاع میں جا کے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں اگر میں ایک جملہ بول لوں اور آپ اس کو سمجھ جائیں تو خوشی ہو مجھے۔ للہیت کا لفظ سنا؟ اسلام ادھر جہاد میں للہیت لانا سکھا رہا ہے۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو جنگ بھی اس کے لیے کرنی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب نماز میں للہیت آئے گی۔ جب مسلمانوں کی نماز میں للہیت ہی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی روتے دھوتے دیتے ہیں، حج کی تو چیخ نکل جاتی ہے، ہائے اتنے پیسے بچائیے، کوئی نہیں بچنے، یہ سارے نکل جانے اس سال میں کسی مقدمے، کسی بیماری، کسی جنگ میں۔ آپ نہ کریں حج،
آپ شادیوں کا حج ہی کر لیں، وہی بڑی بات ہے، وہی جہاد کرتے رہیں، آپ کے جو وہی بڑے ہیں، آپ کے وہ خرچہ ہی نہیں، ساری زندگی ختم ہونے، آپ اگلے بھی 2 سال نہیں کریں گے حج، اگر اس سال نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، نہ کریں، مرضی ہے آپ کی۔ لیکن جب آپ کے اپنے دین میں للہیت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو باقی چیزوں میں سمجھ آتی ہے۔ 13 سال مسلمان مکہ میں رہے، ایک موقع پہ بھی جہاد، جنگ، لڑائی، تیر تلوار اٹھانا اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ابھی صحابہ کا ایمان پختہ کیا جا رہا تھا۔ وہی آیت پھر یاد کیجئے، من آمن باللہ، سب سے پہلے یاد رکھیے صحابہ کے دلوں کو جس چیز نے، جس سوچ نے پکڑا تھا نا، وہ لا الہ الا اللہ تھی، پھر محمد رسول اللہ تھی۔ جب یہ 2 نظریے کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نمازوں میں تو سر خود ہی جھکنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جب بندے کو اللہ کی بڑائی سمجھ آ جائے تو پھر کیسے وہ کھڑا رہے؟ اس کا تو دل کرتا میں جھک جاؤں۔ آپ پکڑتے ہیں کسی کے سامنے جس سے آپ عزت کریں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں کسی کو جس کی آپ کے دل میں عزت ہو؟ بات ختم ہوگی، نماز شروع ہوئی، جو ہی نماز میں جھکے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، روئے دھوئے، ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کو دل کرنے آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ پیار ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی پیار ہے۔ یعنی ایک عقیدے میں سے دوسرا عمل نکلتا ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے جب آپ کو اللہ سے اتنا جو پیار ہو گیا تو پھر اللہ کا دین آپ کو پیارا نہیں رہے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ تو ہوگا پھر۔ اور یہ ہوا۔ صحابہ ترتیب کے ساتھ چلے، اس لیے اسلام سیکھا۔ ہماری ترتیب کیسی الٹی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ پہلے جوتے پہن لے تو پھر جرابیں پہنے؟ از اٹ پاسبل؟ پہلے اوپر کے کپڑے پہن لیں تو پھر بعد میں انڈر گارمنٹس پہنے؟ آج ہمارے دین کا یہ حال ہے، ٹانگ الٹی پکڑ کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ بات بہت ہی پرسنل ہو جاتی ہے۔ بچہ دنیا میں آئے نا، اس کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو تو باہر نہیں آتا۔ اسلام ترتیب کو چاہتا ہے۔ آج ہمارا تبلیغی ذہن ہو، یعنی تبلیغ کرنے جائیں، دائی بنیں، تعلیمی ذہن ہو، علم سیکھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ غریب جو میرے پاس آگے 2 گھنٹے بیٹھ کے اپنی زندگی کے دینے، اس کو پہلے کیا سکھاؤں؟ اگر 13 سال مکہ میں پہلے آغاز میں آنے والوں کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی تلواریں پکڑا دیتے، جو مار کے، اور اس وقت کتنا آسان تھا؟ آپ سوچئے نا، مکہ میں کسی کو مارنا کتنا آسان تھا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، قریب قریب گھر تھے، رات کو حملہ کرتے ابو جہل کے گھر پہ، سب مسلمان جو اس وقت کے تھے مار مور کے ان کو آ جاتے، ادھر جاتے ابو طالب صاحب کو مار آتے، ادھر جاتے عتبہ صاحب کو مار آتے۔ نہیں کیا۔ کیوں؟ لکھیے، کچے ہاتھوں میں تلواریں پکڑا دیں گے تو اپنے ہی ہاتھ زخمی کرائیں گے۔ آپ اپنے بچے کو تو چھری نہیں دیتے، چھری بری ہے؟ نہیں، بچے کو چھری چلانی نہیں آتی۔ وہ ایمان پہلے دیا، جس ہاتھ میں طاقت ہوگی تو وہ ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ، جو خدا کا ہاتھ ہے۔ اتنا مسئلہ بنتا اگر مکہ ہی میں مسلمانوں کو لڑنے بھڑنے کے لیے تیار کر دیا جاتا نا، اپنوں بھی گردنوں پہ چھریاں چل جاتی۔ ایک سبق تھا، اقرأ باسم ربک، پہلے خود پڑھو، تزکیہ، یعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بڑا خوبصورت تھا۔ دیکھیے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے جو اب ماشاءاللہ 29ویں پارے پہ پہنچ گئے، شروع میں جوائن کیا، کچھ نے بیچ میں کیا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا نا، 30 پارے بھی پورے پڑھنے کے بعد آپ کو اسم، فعل اور حرف کا فرق بھی نہ پتا چلے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، معذرت کے ساتھ سسٹر شاہین سے کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو زبر زیر نہیں لگی، کدھر لگی، آپ کی تجوید نہیں ٹھیک ہوئی، ہار خار قا کاف کا کوئی موٹا موٹا فرق نہیں بن سکا آپ سے، اٹس اوکے۔ بٹ اگر آپ 29 پاروں پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو دین کی روح نہیں سمجھ آئی، جینے کا مقصد نہیں سمجھ آیا، تو پھر آپ سے سوال ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ٹول ہیں، گرامر ٹول ہے، تجوید ٹول ہے، آپ کے ٹیسٹ ٹولز ہیں، اسائنمنٹس ٹول ہیں۔ جو دوڑ دھوپ آپ دین کی کرتے ہیں، کل میں نے ایک جملہ آپ لوگوں کی شان میں بولا تھا، مجھے پتہ ہے بہت ساروں تک آواز نہیں گئی ہوگی کیونکہ آواز
ایکو بہت تھا یا جو بھی تھا، ہال بہت بڑا تھا نا، کہ یہ بھاگ دوڑ دکھاتی ہے کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، جب کچھ کرنا ہے۔ کوئی کہے گا کل کے مینا بازار سے کتنے پیسے آئے، کیا ہوا، یہ آپ کو تو بتایا ہی جائے گا، میرا خیال ہے بتاتے ہیں آپ کو، بتایا جائے گا کس اسٹال سے کیا آیا۔ لیکن کوئی کسی باہر والے کو اگر ہو کہ کیا فائدہ ہوا جی آپ کے اس کوشش سے، یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ فرشتوں یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو دو کوئی گول، ان کے سر پہ ڈالو کوئی کام یہ کریں، انہوں نے اس ملک میں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ آپ کی کوششوں سے ایمان ملتا ہے، ایک دوسرے کو انرجی ملتی ہے، پیسے اللہ دیتا ہے۔ لوگ بیٹھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کیسے ہوگا، کیسے ہوتا ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو ہنستی ہوں میں آگے سے اتنا اونچی جتنا میں ہنس سکوں، کہ آپ کے سب کچھ بھی ہوگا نا تب بھی اللہ نہیں کرنا ہے۔ آپ صرف کوشش کریں، آپ تڑپیں، اپنے اندر آگ لگائیں، ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بندے کا ٹھکانہ ہوتا ہے نا تو پاؤں جم جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے۔ تو زندگی میں یاد رکھیے کہ اب جملہ لکھ لیجئے، جہاد کا نقطہ آغاز تلوار پکڑنے سے نہیں، قلم پکڑنے سے ہوتا ہے۔ فرکشن اینڈ ریزسٹنس تمہاری زندگی میں تبھی شروع ہو جاتی ہے جب ہم قرآن پڑھنے آتے ہیں۔ کتنی آپ میں سے نہیں نئے ساتھی رو رو کے آتے ہیں گھر سے، میاں صاحب نے پابندی لگا دی، ساس کا موڈ بگڑ گیا، گھر میں ہائی جان پہ ایسے لگتا ہے ہم دشمنوں کے گھر آئے ہوئے اور بچ کے آج پہنچ جائیں، گھر والوں کو کہتے ہیں شکر ہے پہنچ گئے ہیں گھر، خیر کچھ بھی نہیں ہوا، گھر ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ کا قرآن سامنے آ جائے گا اور پڑھو۔ ذرا سا کوئی رشتے ناتوں میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور جاؤ پڑھنے، بچوں کی بیٹی کی شادی پڑی ہوئی اور تم جا رہی ہو قرآن پڑھنے، تو یہ تو تب ہوگا۔ اصل یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی، یکون الدین للہ، یہ ساری بات اس پہ ہو رہی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پہلے کردار سازی، کریکٹر بلڈنگ، یہ آپ اپنے لیے رکھیں۔ آپ کا کردار اگر آج نہ پختہ ہوا، کل آپس میں لڑیں گے، کل آپ ایڈمن بنیں گے، ایک دوسرے سے غیبت کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، لیگ پولنگ کریں گے، اس کی بات مجھے نہیں، مجھے اس کی نہیں، کسی کی برداشت نہیں۔ اگر آپ میں صبر ہی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں دین کا کام ہو۔ ایک چھوٹا سا اسکول نہیں آپ چلا سکیں گے، آپ نے دنیا میں کہاں جا کر اللہ کا دین غالب کرنا ہے۔ تو صحابہ کی جو ٹریننگ کی اللہ کے نبی نے، 60-70 ہی کافی ہو گئے تھے آغاز میں مدینہ کی بستی کو سنبھالنے کے لیے۔ تو اب آپ کے جو دن ہیں نا وہ ہیں خود کو پیسنے، کہیں لوگوں سے کہ وہ آپ کے اوپر تنقید کریں اور آپ اس کو برا نہ مانیں۔ آپ کو وہ کام دیا جائے جو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا اور آپ خوش ہوں کہ ہاں میں نے اپنی مرضی کو توڑنا ہے، انا کو توڑنا ہے، ایگو کو توڑنا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اگینسٹ دا ٹائڈس، لہروں کے مختلف رخ پہ بہیں، اپنے آپ کو پکا کر لیں۔ آپ کو تو فوجی ٹریننگ کتنی مشکل سے ہوتی ہے، سردیوں میں ان کو تھوڑے سے کپڑے پہنا کے باہر بھگاتے ہیں، فجر کے بعد چلو بھاگو، برف ہے یا پانی ہے، ٹھنڈ ہے، تم ٹھنڈے پانیوں میں کود جاؤ، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور ابلتی گرمیوں میں ان کو موٹی جیکٹیں پہنا کر کہتے ہیں جاؤ صحراؤں میں بھاگو۔ فوجی اگر سخت ہوگا تو ہی دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ عرب لوگ اپنے گھوڑوں کو روزے رکھاتے تھے، یہ پیچھے حج کی آیتوں میں سنایا آپ کو۔ وہ ان کو پتا تھا جو گھوڑا بڑا لاڈلا جانور ہے، نازک مزاج ہے، نزلہ بھی ہو جائے تو چھٹی کر لیتا ہے۔ آج میری رنی نوز ہو رہی ہے تو سوری میری تو چھٹی لکھ لیں۔ اب آپ کے اوپر ایک کلاس ہے اور آپ رنی نوز پہ چھٹی کر کے بیٹھ گئیں تو اگلی دفعہ تو آپ کو نہیں دی جائے گی وہ ذمہ داری، تو وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری۔ یہ تو مشکلوں کا رہتا ہے، اس راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کہی ہیں نا بڑوں نے، یہ بڑی اچھی کہی ہیں۔ یہ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا ہر ایک، گھر بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آن لائن اور آن سائٹ کلاسز میں کیا فرق ہے۔ کچھ نئے نئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چیک کرتے ہیں، جب ان کو بتایا جائے کچھ یہ کلاس ہے، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ وہ نہیں، میں آخر میں کہتی اچھا پھر آپ کوئی آن لائن کلاس لے لیں۔ یا کسی شہر میں بھی آن سائٹ کلاسز ہوتی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہماری کیا کسی کی بھی نہیں ہوتی، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ آن لائن لے لیں۔ تو وہ مجھ سے بڑے معصوم سوال کرتے ہیں آن لائن اور آن سائٹ کلاس میں کیا فرق ہے، تو میں کہتی ہوں بھاگ دوڑ کا فرق ہے۔ آن سائٹ پہ وہی جمے گا جو بھاگ دوڑ کرے گا، بس چھوٹ رہی ہے اور اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، بچہ عین آتے آتے بچہ وامٹ کر دیتا، اور جا رہے تھے جوتے پہن رہے تو آواز آ گئی میرا پراٹھا بنا دو، اب جان پہ پڑ گئی۔
یہ بھاگ دوڑ کا فرق ہے. اور میں نے الحمدللہ دونوں طریقوں سے کام کیا ہے دوسروں کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ جو آن سائٹ پہ بیٹھ کر ایک اسٹرگل کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں نا. جم گئے 30 پارے، ابھی بھی 2 پارے ہیں، آپ بڑے خطروں میں ہیں، مت سوچیے کہ بچ گئے. واللہ ہی آخری آیتوں سے بھی پہلے شیطان آپ کو بہکائے گا، اور جو جتنا اوپر جا کے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی. وہ تو موت کے بستر پہ بھی آپ کو کہتا ہے امام تو بچ گیا. وہ کہتے ہیں وہ بدبخت میں نہیں بچا، ابھی میری سانس باقی ہے، تو ساری زندگی مجھے بہکاتا رہا. تو بہت سخت اپنا محاسبہ کریں. کچی اینٹیں اگر بنیاد میں لگ گئی نا تو عمارت پہلے تو بنے گی کوئی نہیں اونچی، بن گئی تو ڈھہ پڑے گی. میں عبرت پکڑتی ہوں ان لوگوں سے جن کے دین کے کام شروع ہوئے اور ختم ہو گئے. کورسز شروع ہوئے بیچ میں ہی ختم، کلاسز شروع ہی ختم، مسجدیں ختم، ادارے ختم، نام نشان نہیں کدھر گئے. کہتے وہ جھگڑے پڑ گئے مینجمنٹ کے، مسجد بند ہوگی، گورنمنٹ آ کے بند کرتی ہے، کتے چھوڑتی ہے مسجدوں میں جا کے مسلمانوں کی لڑائیاں ختم کراؤ. یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے. آپ مسجد کی ستیرے ہیں، آپ مسجد کے مطلب مثال ہے کہ کسی ملک میں بھی کوئی مسجد بناتا ہے تو وہ ایک لیگل ورک کرتا ہے نا. کتنی ایسی جگہیں ہیں ایسے اداروں والے، مسجدیں ہم اس کو کہیں گے یا مدرسے، تو لوگ بناتے ہی تھوڑے ہیں، کہ مسجدوں کے جو مین ڈائریکٹرز اور جن کے نام سیکرٹری اور اس پہ ہیں منی والے معاملات میں، وہ خود نماز نہیں پڑھنے آتے. لوگوں نے پیسے والا سمجھ کے ان کو کہا جی آپ ہمارے ڈائریکٹر بن جائیں. وہ کہتے ہیں اوکے کوئی نہیں، یہ بھی کوئی عزت کی بات ہی ہوگی، بن جاتے ہیں. $1200 کا چیک دے دیں گے مہینے 1 سال کا آپ کو. چلو وہ بن گئے. وہ خود نماز نہیں پڑھنے آتے. تھوڑے دن بعد کوئی اور آ جاتا ہے بڑا ڈونر، وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، پھر وہ 2 ڈونروں سے 2 مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں. یہ یہاں روکا گیا. تعلیم اور تزکیہ جہاد کا پہلا فیز ہے. میں نے ایک جہاد کے موضوع پہ درس دینا ہے کبھی بھی کسی جگہ جا کر، کہ جس میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے اور عظیم کیا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے جو کسی مناسب موقع پہ دوں گی. یہ بات کبھی دینی پڑے لکھوں لوگوں کو ہے جن کو پہلے سے کچھ سمجھ آئی ہو. ایک طرف ذروہ ہے اور ایک طرف کلوزسٹ ہے. تو آپ کا میرا جہاد پہلے اپنے نفس کے ساتھ ہے، جہاد بن نفس ہے. پھر گھر کے ساتھ جہاد، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کا جہاد ہے. بچوں کو اٹھانے کا، شوہر کو ان کی برائیوں سے دور کرنے کا جہاد ہے. پیار سے، محبت سے، سلوک سے رہنا آپ کا جہاد ہے. پھر اس کو سیکھتے جائیں گے، تڑپ آتی جائے گی، پھر دوسروں کے نفع کا بننے کا جہاد ہے. پھر کہیں جا کر آپ کہیں دائی بنیں گے، پھر کہیں جا کر آپ مبلغ بنیں گے. استاد تو بندہ تب بنتا ہے جب ختم ہو چکا ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، استاد بندہ تب بنے جب اندر سب ختم ہو جائے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ سانپوں کے کچھار میں پاؤں رکھنے کا نام ہے اور ہم 4 لفظ پڑھ کے کہتے ہیں جی استاد ہوں، میں بھی آ رہی ہوں، آئیے ذرا بیٹھیے میں پڑھاؤں. اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں تجوید بھی ٹھیک نہیں ہوتی. فہم تو رونے کو دل کرتا ہے کچھ استاد جو قرآن پڑھا رہے ہیں نا. ترتیب کا تو معاملہ ہی چھوڑ دے، لیکن وہ کہتے ہیں دین کا کام استاد بننے کا. میں کل وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی، اللہ کی قسم ہمیشہ سوچتی ہوں، جس ملک میں بھی جاتی ہوں ساتھیوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی ہوں نا، روز دیکھتی ہوں جہاں بھی ہوتی ہوں، میں نئی جگہ پہ بھی ہوں، تو میں یہ سوچ رہی تھی اللہ ان کا کتنا اجر ہے. میں نے کیا کیا؟ اور کھانے پانی عزت چاہیے، یہ کتنی غلط فہمی کے ساتھ لوگ عزت پیار محبت دیتے ہیں. اور جو جانوں پہ لگا کر اتنا گھر بنا کر لائیں اور چیزیں اٹھائیں، میں آپ سب کو کریڈٹ دیتی ہوں. کل جو بھی آپ لوگوں نے پروگرام کیا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نظر اور حسد سے بچائے، سب سے بڑھ کے اپنے شر سے بچائے، آپ کے نفس کے شر سے بچائے. ابھی کیا کچھ نہیں ہے لیکن کوشش بڑی اچھی کی آپ لوگوں نے. تو جو کرتا ہے اللہ، کمر ٹوٹتی ہے، ہاتھ ٹوٹتے ہیں، دیگچے پکتے ہیں، پتیلے اٹھاتے ہیں. یعنی وہ کوئی کہہ رہا تھا، میں ایسی بات کر رہی تھی کہ یہ کس طرح سے یہ بچیاں ٹیکنیکل کا کام کر لیتی ہیں، اشارے کے ساتھ یہ کام ہے. کہتی رہنے دیں ان کو، اگر بریانی کے پتیلے میں چمچہ پھیرنا پڑے تو نہیں پھیر سکتی، یہ تو خود ہی گھوم جائیں گی. میں نے کہا یہ بات بھی آپ نے بڑی اچھی کی ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بات کس نے کی ہے. تو میں نے کہا اگر وہ پتیلے کا ڈھکن نہیں اٹھا سکتی، چمچہ نہیں چلا سکتی، تو ذرا آپ بھی تو کمپیوٹر چلا کے دکھائیں. آپ نے تو پتیلی کا ڈھکن کی طرح اس کا ڈھکن بند کر دینا. تو ہر ایک ہے آپ میں سے، میرے میں سے. کل بات کی ہے نا، اللہ نے آپ کو مجھے مختلف ماڈل دے کے بنایا. آپ یہ کام کر لیں کہ اللہ ہمارے ذریعے سے دین غالب ہو جائے.
تار بنتی ہو تو تار بنا لے، اگر کوئی ٹیوب لائٹ بنتی ہے میرے وجود سے تو وہ بنا دے، اگر مجھ سے کوئی کرسی میز بنتا ہے تو کرسی بنا دے، مجھے دین کی گاڑی کا ایک ایکٹیو پرزہ بنا دے۔ نہ آپ نے میں نے سب نے استاد بننا ہے، نہ آپ نے میں نے سب نے کوک بننا ہے، نہ بچوں کو پالنا ہے۔ کئی ایسے بندے ان کو چھوڑا ہے تو بچے زیادہ روتے ہیں بیبی سٹنگ میں کہ اس کو لے جاؤ پھر ہم چپ ہوں گے۔ کئی ایسے بیبی سٹنگ والے بھی ہوتے ہیں میرے جیسے اناڑی، بچہ ہاتھ میں آئے گا تو رونے لگ جائے گا۔ کئی ایسے کھانا پکاتے ہیں تو 2 دن بعد لوگ کہیں گے ہم اپنا گھر سے کھانا لے آئیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ان کو چوز کریں، جن کو کھانا بنانا آتا ہے ان کو کھانا کھلائیں، جن کو اچھی صفائی کرنی آتی ہے ان کو صفائی کرنے دیں، جن کو جوتیاں سیدھی کرنی آتی ہیں ان کو کرنے دیں، جن کو کمپیوٹر آتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ لیکن آپ اپنے لیے ایک دعا کریں کہ اللہ جو خوبی مجھے دی ہے نا، مرتے دم تک مجھ سے یہ چھیننا نہ، میری یہ خوبی اسی اسلام میں لگے۔ یہ ہے آپ کے وسائل کا بہترین استعمال، جو کل کے لیکچر کا خلاصہ تھا۔ آپ میں سے کوئی اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کھسک گیا نا، یہ ساری عمارت گرے گی اور وبال اس پہ پڑے گا۔ شروع میں اس کو بالکل نہیں فیل ہوگا، وہ کہے گا شکر ہے میں کہاں پھنس گئی تھی، ٹو مچ ہو گیا تھا، روز جاتی 5 دن، اوف استغفر اللہ، اوہو۔ پھر اس کو جب خوبصورت جاب اور آفر ہوگی، پیسے، اچھا یہاں تو بلکہ دینا پڑتا ہے تو ادھر سے مل رہا ہے۔ یاد رکھیے یا پیسہ آگے آ جاتا ہے یا رشتے ناطے آگے آ جاتے ہیں، گھر کے ماحول ایسے چپکے سے شیطان ہمیں لے جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہوش آتی ہے جب دوبارہ ڈپریشن میں مریں گے 2-4 سال بعد، کہ جس قرآن نے ڈپریشن سے نکالا تھا، دنیا کے اندھیروں سے ظلمات پھر ظلمات سے نکالا تھا، یہ دوبارہ پھر 2-4 سال بعد پڑتا ہے۔ جب آپ دین چھوڑتے ہیں آپ کو بالکل گلٹ نہیں ہوگا، لکھ لیں میری باتیں، لکھ لیں۔ کبھی آپ اگر اس قرآن کے سفر سے ہٹے، اور یاد رکھیے کہ دین، لوگ کہتے ہیں نیکی کرنی ہے نا، ثواب ہی ہے نا، یہاں نہیں کریں گے وہاں کر لیں گے، تو اپنے میاں کو بھی کہہ دیجئے پھر آج جا کر، بیوی بننا ہے نا کسی کی بھی بن جائیں گے۔ دیکھیے گھر ٹوٹتا ہے کتنے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں نا، شوہر بیوی ساتھ میں نہیں رہ رہے اب الگ ہو گئے، 3 گھروں میں تو خاص طور پہ اثر پڑتا ہے نا، میکے میں سسرال میں، اور ایک وہ خود گھر ہے جو، تو دین کی نسبتیں بدلنے سے اس سے بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ لوگ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کون چھوڑ گیا ان کو، اس سے زیادہ دھماکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ماں ہی بننا نا، اپنے بچوں کا جا کے کہتے دفعہ ہو جاؤ سارے ادھر ادھر، تم بیکار ہو، یہ لفظ نکال دیں جو میں نے بول دیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہ میں نے ماں ہی بننا ہے نا، لاؤ کسی اور کے بچے لاؤ، اس کو وہ تم اس بردر کے بجائے لاؤ بھی میں تمہارے بچوں کی ماں بن جاتی ہوں، ماں ہی بننا ہے نا، نہیں آپ ان کی بھی ہیں۔ آپ اور 10 بچے پال لیں لیکن آپ اس بچے کی ذمہ دار ہیں۔ جس چیز سے اللہ نے آپ کو مجھے جوڑ دیا یہ ہمارا نصیب ہے، ہمارے نصیب میں یہی تھا، ہمیں ایسے ہی ملتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کو قبول کر لیا، بھائی بہنوں کو قبول کیا، بدلتا اپنی ماں کو کوئی آپ میں سے بدلنا چاہتا ہے؟ گوری لے لے، جوان ماں لے لیں، بڈھی چھوڑیں کوئی دوسری لے لے، نہیں کرتا۔ یہ ہماری نسبت ہے۔ آج اجتماعیت کو توڑ کے خود رو پودوں کی طرح جو دین سیکھا، اللہ کی بنا جھاڑ جھنکار ہے۔ ایک پودا ایک مالی کی کنسٹڈی میں لگتا ہے، یہ آپ سب کی مثال ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت بھی آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو کسی وجہ سے بھی اٹھنے کی حاجت ہوگی، چاہے وہ واش روم جانا ہو یا کچھ اور ہو، پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، آپ کتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں؟ تقریباً آپ دیکھیے کہ more than 1.5 hour ہو گیا، پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں اٹھوں گی سب دیکھیں گے، ہلیں گے، صبر کر لوں، برداشت کر لوں۔ یہ تربیت نہیں ہوتی خود سے۔ خود رو پودا کہیں بھی جائیں گے نا کپڑے پھاڑے گا، جھاڑ جھنکار۔ تو دین وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں، معذرت ہے، ہم نے پورے ملک کا بھی برا حال کیا ہوا ہے منمانیاں کر کے، دین کا تو جو کیا ہے، تو فَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ بھی اسی بھائیوں میں اپنی مسنگ چیزوں کو پورا کریں، اپنی برائیاں خامیاں ٹٹولیں، دشمنوں سے جہاد بعد میں کریں، پہلے آپس میں کریں۔ بھائی تم مجھے بتاؤ میری کیا عادت بری ہے، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں میری کیا کمی ہے، میرے کس بارے کا ترجمہ پکا نہیں ہے، میری کون سی فہم کی غلطی ہے، کون سا کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہوا، ابھی آپ اس پہ کام کریں۔ اور جب آپ کی نمازوں میں للہیت آ جائے گی نا تو جہاد میں بھی للہیت آئے گی۔ صحابہ اکرام میدان جنگ میں ایسے انجوائے کر رہے ہوتے تھے جیسے کوئی پارٹی میں کسی پکنک پہ گیا ہوا ہے، خندق کھود رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، ایک دوسرے کے منہ پہ مٹی مل رہے ہیں، کبھی کچھ جوک کرتے تھے، انجوائے کر رہے تھے نا۔
اور ہم جیسے سوچیں ہیں پڑھتے ہوئے آئے تو روئیں ہائے ہائے، پیچھے پیچھے، بہت تھک گئی، بہت پریشان. تو جنگ پہ جائیں گے تو دشمن کو رونا سنائیں گے. ہائے آ گئی ہوں، بڑی مشکل ہے. جہاد وہ کرے گا جو کہے گا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور عمیر بن حمام اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ وساری الی مغفرت کی آیتیں آپ پڑھ رہے تھے، سورہ آل عمران میں آئیں گی. جنت کی طرف بھاگو جس کی چڑائی اتنی ہے، اور نیکیوں کی طرف بھاگو. کہا اللہ کے نبی میں جاؤں گا؟ کہا ہاں تو جائے گا، کیونکہ وہ نبی تھے، وہ کہہ سکتے تھے. اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ عمیر بن حمام جنتی ہیں. کہا عمیر تو جائے گا جنت میں. اچھا، ایک کھجور، دوسری، تو اللہ پھینکا رہے میں کہ کھجوروں میں ضائع کر رہا ہوں اپنا وقت کھانے میں. گئے اور جا کے کود کے لڑ پڑے، شہید ہو گئے. نظر، انس بن نظر کہتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں نماز میں سچی بتائیں رب یاد آتا ہے تو ہمیں جہاد میں خاک آنا ہے. آج ہم نے لفظ جہاد کو بدنام کر دیا اپنی بے عملیوں سے. یہ جہاد ہے انشاءاللہ، جاہد فی اللہ حق کا جہادی. اس کے بعد پھر جن کو علم نہیں، سمجھ نہیں، ان کو پھر جا کر کاٹیں گے. کفر سے تو اسلام کی دشمنی ہے پکی، کافر سے نہیں ہے. آگے آپ پڑھیں گے، اللہ کہتا ہے اگر یہ اسلام لے آئیں تو تمہارے بھائی ہیں، فاخوانکم فی الدین، سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ پہلے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، پھر زیادتی نہیں کرنی. ایسی باتیں نہیں پھر کرنی کہ جس کے بعد تم کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا غلبہ اسلام کی، 3 دفعہ قرآن میں آتی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں 29ویں پارے والے. سورۃ صف بھی پڑھ لی ہے نا، تینوں دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں آیت. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. سورت بولی کہاں کہاں آئی ہے؟ ذرا یاد، آپ کی لوں میں تھوڑی سی یاد دہانی. سورۃ توبہ میں سب سے پہلے آئی، پھر فتح، سورۃ فتح میں، سورۃ صف میں. 3 جگہ یہ آیت ہے. یہ ہے وہ آیت. اسلام دبتا ہی نہیں. دیکھیے ایک جملہ لکھ لیں کہ اسلام کے مزاج میں اوپر رہنا ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں، ادھر بھی دی تھی، یاد آ جائے گی آپ کو بھی. مکھن بنایا کبھی لسی کا؟ لسی کو بلوتے ہیں بلوتے ہیں بلوتے ہیں، پانی ڈالیں، برف ڈالیں، پھر وہ جب مکھن آتا ہے پیڑا، وہ کدھر آتا ہے؟ تو چھاچھ کدھر جاتی ہے؟ آپ ہاتھ سے ایسے کریں اس بٹر کو، نیچے اچھل کے آئے گا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر مشکل کے بعد. 9/11 کے بعد جتنے تیزی سے اسلام پھیلا، اس سے پہلے نہیں پھیلا. تو جو جتنی اس پہ پابندیاں لگائے گا منہ کی کھائے گا. صرف آگے سے کردار ٹھیک ہو ہمارے. پتہ نہیں تاجکستان یا کیا لکھا ہوا تھا ایک جگہ، ہوگی کہیں میرے پاس تصویر بھی، ویڈیو تھی. تو کسی ایک بچی کو حجاب پہننے پہ اسکول کی انتظامیہ نے روکا. برا کہا ہوگا کہ حجاب نہیں پہننا. آپ کہتے ہیں اگلے دن کیا ہوا؟ اس اسکول کی ساری بچیاں، اور شاید 300-400 لکھا بھی ہوا تھا، ساری بچیاں حجاب میں آ گئیں. کہنے لگی کہ ہم اس ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے کہ اس کے اوپر کیونکہ ہم اب سب کو روکو. اور اسکول والے پریشان ہیں، بسوں میں سے لڑکیاں اتر رہی ہیں اور سب نے حجاب لیے ہوئے ہیں کہ وی وانٹ ٹو سپورٹ ہر، کیونکہ اسکول والوں نے زیادتی کی ہے اس سے. اسکول والوں کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ یہ پچھلے دنوں ادھر بھی کچھ ہوا، کیا تھا، نائجیریا نہیں، نیوزی لینڈ کچھ ہوا تھا. ہوا کیا تھا وہ نہیں یاد، اتنا پتا ہے کہ ان کی گوریوں نے بھی حجاب پہن کے مظاہرے کیے تھے. ایک ویڈیو دکھائی تھی ہم نے کسی جگہ کہ وہ اب حجاب میں اور وہ رو رہی ہے. کسی نے کہا تم کیوں پہن رہی ہو، تمہارا تو یہ دین ہی نہیں. کہتی اس لیے کہ اگر کل کوئی میرے حجاب کی وجہ سے مجھے تکلیف کسی کو دے تو وہ مجھے دے دے، کسی مسلمان لڑکی کو نہ دے. ان کی شہزادی حجاب پہن کے پھر رہی تھی. آپ کو شرم آتی ہے اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے، دوسروں کو نہیں آتی. تو ذہن کلیئر کیجئے، بس یہی پیغام ہے. جتنا زیادہ آپ کا دل اسلام سے خوش ہوگا نا، دیکھیے جو بیوی شوہر سے خوش ہوتی ہے نا، اس کو کبھی کوئی اس سے بدگمان نہیں کر سکتا. اور جو سسرال والے اس سے اپنی بہو سے خوش ہیں، دوسرے لاکھ برا کہیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ میں مسلمان اس اسلام سے خوش ہو جائیں، سر اٹھا کے جیے. آپ کیوں سر جھکاتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ ایکسکیوز می، کیا کہا آپ نے؟ اوکے.
بہت طریقے ہیں لوگوں کو احساس دلانے کی کہ آئی ایم ویری مچ ہیپی ود مائی اسلام. کسی جگہ کی بات تھی تو اس ملک میں نقاب بین تھا. کسی جگہ وہاں یہ یعنی سچا واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. تو انہوں نے کسی اس سسٹر کو روکا تو اس نے کہا کہ میم یو کین ڈو نقاب ہیئر. یہ اس ملک کی بات نہیں ہے اس لیے آپ نہ گھبرائیں. تو انہوں نے پوچھا اوکے ریئلی؟ تو اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو آپ کے اس ملک میں نقاب بینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یس اٹس بینڈ ہیئر. خیر اس نے تھوڑی سی وہ کافی فرینڈلی بات کر رہا تھا. بیچ میں کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے نا, وہ پیپر ورک لیتے ہیں کچھ آئی ڈی وغیرہ. تو وہ جب ان سے بات کر رہی تھی نا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ایکسکیوز می اٹس اوکے اف یو سے دس از فائن آئی ول اوبے یور لاس I will take off my hijab, but do you know what will I do? As soon as I will be in plane, I will leave your country, I will do it again. تو وہ جو افسر تھا نا وہ پریشان ہو گیا. کیا مطلب جو خلاصہ تھا اس نے کہا کہ تمہیں اگر تم یہ کہتے نا کہ اس ملک میں حجاب, اور وہ سے بات کر رہی تھی کہ وائی وٹ ڈو یو تھنک, ایکسکیوز می کین یو گیو می دا ریزن, اٹس اوکے آئی ول ڈو اٹ بٹ یو کین ایکسپلین اٹ ٹو می وٹس رانگ ان دس. If doctors can do hijab when they're doing operation, people are walking on the roads, so they do niqab because so what is it? Oh, I don't know, face is the index, you can recognize the people. مطلب وہی کہ جو چہرہ ہی تو ظاہر ہوتا ہے نا سب کچھ. تو جب اس نے اس کو سب کچھ دے کے اوکے کر کے کہا یو کین گو, تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں حجاب اتار دیا بیکاز آئی اوبے یور لاز, تمہارے قانون کی عزت کے لیے میں نے اتار دیا, بٹ میں ادھر سے جا کے تمہیں بتا دوں میں پھر پہنوں گی کیونکہ میں اپنے رب کی قانون کو اوبے کروں گی. تو وہ بندہ بڑا میں دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ, تو وہ بہت امپریس تھا بندہ. یس آئی نو, اور وہ خود کہہ رہا تھا کہ آئی نو کہ اٹس ناٹ گڈ, یہ کوئی صحیح اچھی پابندی نہیں ہے. تو اس جہاد میں آپ اپنے آپ کو کھاد بنا لیں, آپ کے بچیوں اور آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا. 5 وقت کی نمازوں پہ مسجدیں کھل جائیں, روڈز بلاک ہو جائیں, ٹریفک ٹائم شروع ہو جائے بیکاز دس از مسلمس پریئر ٹائم. جی آپ ادھر سے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ فرانس میں جو مجھے سمجھ آئی ہے ایک چیز جو میں نے ریسنٹلی شروع کیا ہے حجاب کرنا, نقاب کرنا, الحمدللہ. یہاں پر نا جس علاقے میں رہتی ہوں وہ یہ مجھے سننے میں آ رہی ہے بات کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے خوشی سے کی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جبرن کروایا جا رہا ہے, میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میرا خاوند یا کچھ یہ بھی ایک مس انڈرسٹوڈ کیا نا لوگوں کو اس چیز پہ کہ جی مسلم عورت بڑی اوپریسڈ ہے اور یہ اور وہ ہے. جی سائمہ جی آپ مجھے ویڈیو کال کریں. وہ مطلب اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مجبوری میں کر رہے ہیں. اور مجھے جتنا مزہ آتا ہے ایئرپورٹس پہ ہر جگہ ہی آپ کو پتہ ہے نا کہ اسکریننگ ہوتی ہے نا, تو وہ سامنے بھی کھڑی ہوں جیسے بھی معاملہ ہو, تو الحمدللہ آئی لو اٹ, ہر دفعہ ہی مزہ آتا ہے. اور میں نے کبھی الحمدللہ آج تک کوئی بیڈ ایکسپیرینس نہیں دیکھا. جی وہاں کے اسٹوڈنٹس کی کچھ شیئرنگ کرا دیں. جی سامنے سے آج کے سبق سے کیا سیکھا, یہ نئی کلاس جو چھوٹی کلاس ہے ان سے اسپیشلی کیا سمجھے ہیں اس سارے سے. ابھی ہم ذرا ان کی شیئرنگ سنتے ہیں. ابھی جی شروع کریں آپ. سمن ذرا اونچی بولیں جیسے گھر میں بولتی ہیں. مجھے یہ اچھا لگا کہ جو آپ نے یہ بتایا کہ واقعی کہ ہم لوگ خود دین پہ جو ہے ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں, اگر ہم اس پہ ڈٹ جائیں تو ان میں سے بھی کافی لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. پھر جی یعنی تو انہوں نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے دین پہ شرمندگی کا احساس ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے شاباش. جی نیکسٹ خضرا. آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں ابھی جو اٹھ رہے ہیں پیچھے سے. جی بیٹھیے پلیز. یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. جی جو کھڑی ہیں سسٹر وہ شیئرنگ کریں. تو شکل نہیں دکھ رہی اس لیے دیکھ رہی ہوں. جی زاہدہ جی آپ شیئر کریں. کیا سیکھا آج؟ سیکھا تو یہی ہے کہ ایمان پکا ہوگا تو پھر ہی کچھ ملے گا, باقی سارا فضول ہے, یہاں بیٹھنا بھی اور آنا بھی اور جانا بھی. انشاءاللہ.
جی آپ کلثوم جی آپ شیئر کریں. بالکل استاذہ جی یہ سیکھا کہ یہ ہمیں کچھ کم کہتے ہیں، ہمارے اندر سانسیں کمتری ہے نا، کہ یہ کیا کہیں گے وہ، حالانکہ کچھ نہیں کہتے، ہمارے اندر ہی ہے سانسیں کمتری. صحیح صحیح. جی آپ ماریہ آپ شیئر کریں. جہاد کا بہت اچھا معنی میں ہے کہ واقعی میں سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے. جی جی ممتاز جی سے شیئرنگ کروائیں. سر جی وہ دروازے جی شیئر کیجیے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، سب سے جو زیادہ جہاد ہے نا ضروری، وہ اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے جو ضروری ہے، کیونکہ نفس سے ہی ہر چیز، ہر برائی پیدا ہوتی ہے. اس کے خلاف جہاد جو ہے نا وہ ضروری ہے، جو ٹھیک ہے نفس سے الحمد اٹھتے ہیں للہ. نا. جی آپ میں سے کوئی ادھر سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ. یعنی علم عام کرے. اصل میں پہلا دیکھیے کتنی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے، 30 تو ہوں گی نا 3 فلور کی. پہلے ہی نہ قدم اٹھاتے تو دوسرا کیسے آنا تھا. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے تو وقت چونکہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ باقی لوگوں سے شیئرنگ کل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس معاملے کو آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.